السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے پہلے کے واقعات بالتفصیل 5 قسطوں میں بیان کر دیے گئے۔ اب ہم شہادت کے بعد کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی ان بدبختوں کی بدبختی جاری رہی اور آپ کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں میں روندا گیا۔ ابن زیاد شقی و بدبخت کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو اس کا حکم دے دیا اور انہوں نے یہ کارنامہ بھی انجام دے دیا۔ ابن زیاد شقی نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ اس کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا۔ اسی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے معرکہ کی تفصیل بتلا کر کہا امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہو گئی، یہ سب مارے گئے اور ان کے سر، عورتیں اور بچے سب حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو تو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین پر رحم فرمائے۔ یہ بات یزید نے کہی اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا، لیکن جس وقت سر مبارک یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی تھی۔ حضرت حسین کے دانتوں پر چھڑی لگا کر یہ اشعار پڑھنے لگا۔ عربی کے اشعار ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ اور مطلب یہ ہے ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خوچکا تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ اشعار یزید کے تھے، اشعار کسی اور کے تھے، پڑھنے والا یزید تھا۔ بہرحال یہ سن کر ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا یزید تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں پر لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا اور حسین آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔ اب اس کے بعد یزید کے گھر کی حالت دیکھتے ہیں۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین قتل کر دیے گئے اور ان کا سر لایا گیا ہے تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی امیر المومنین کیا ابن بنت رسول اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا؟ اس نے کہا ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہندہ یہ سن کر رو پڑی۔ یزید نے کہا حسین نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے اور میری ماں یزید کی ماں سے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہیں۔ ان میں پہلی بات کہ میرا باپ بہتر ہے یا ان کا، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ وہ دونوں وہاں پہنچ گئے ہیں، یعنی اللہ کے یہاں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس کے حق میں فیصلہ کیا، یعنی دونوں اللہ کے ہی دربار میں ہیں تو اللہ نے کیا فیصلہ کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے، امیر معاویہ اور حضرت علی کے بارے میں۔ اور دوسری بات کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک یہ بات صحیح ہے۔ ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا میری والدہ سے بہرحال بہتر ہیں، بدر جہاں بہتر ہیں۔ تیسری بات کہ ان کے دادا میرے دادا سے بہتر ہیں، سو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ ان کی یہ سب باتیں صحیح اور درست تھیں، مگر جو آفت آئی وہ ان کی سمجھ کی وجہ سے آئی، انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا۔ اور یزید نے پھر یہ آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد عورتیں بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اسی مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ اور سکینہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ وہ نہ دیکھ پائیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل گئی۔ ان کی آواز کو سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ بہرحال اس درمیان پھر اہل بیت کی اور
اور حضرت حسین کے بچوں سے یعنی علی اصغر وغیرہ سے کچھ باتیں ہوئیں جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کیا اور پھر ان سب کو عزت و اکرام کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا۔ اہل بیت کے ساتھ یزید کا حسن سلوک بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا یا حقیقت میں اس کے دل میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا ڈر آ گیا تھا، یہ تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتا ہے، مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سب سیاہ کاریوں سے ہی لبریز ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کے قتل کی خبریں مدینہ پہنچی تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے، اور جب خاندان اہل بیت کے یہ بقیہ نفوس یعنی بقیہ لوگ مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم از سر نو تازہ ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2-3 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب سورج طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون سے پوت دیا گیا ہو، دیواروں میں خون لپیٹ دیا گیا ہو۔